الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دیری اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے وجود میں دل کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ ہمارے تمام تر اعضاء کا بادشاہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں، آپ کے قول میں یہ بات موجود ہے: القلب ملک والاعضاء جنودہ. دل بادشاہ ہے اور جسم کے دیگر اعضاء اس کے لشکری ہیں، اس کے فوجی ہیں. تو دل جو ہے اس کی حیثیت اسلام کے اندر یہ ہے کہ دل بادشاہ ہے. انسانی زندگی، انسانی جسم کے سارے اعضاء، سارے جوارح اس وقت تک زندہ ہوتے ہیں جب تک انسانی جسم کے اندر دل زندہ ہوتا ہے، اپنی حرکت میں ہوتا ہے، اپنی نشاط میں ہوتا ہے. اور یہ چیزیں تو آج کل کی میڈیکل سائنس میں بہت اچھی طرح سے ہم اور آپ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ حرکت قلب کے رک جانے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جائے. انسان ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، توانا ہے، تندرست ہے، اس کے ظاہری اعضاء سب صحیح ہیں، سلامت ہے، کوئی مرض نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، خوبصورت جسم ہے، خوبصورت چہرہ ہے. لیکن انسان کا دل اگر مریض ہو جائے اور مرض یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان، میرے بھائیوں، اس کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے انسان موت کے گھاٹ اتر جائے، موت ہو جائے انسان کی. آپ سوچئے کہ اس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، اس کا جسم سلامت ہے، اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کی ناک، اس کی آنکھ اور اس کے دیگر اعضاء اور جوارح سلامت ہیں، لیکن دل چونکہ مرض کی نظر ہو گیا اور پھر اس کی حرکت بند ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو انسانی جسم کے اندر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ دل کی حیثیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے عقیدے میں، ایمان باللہ میں، رسالت کے اقرار میں، آخرت پر یقین رکھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو احساس ہونا چاہیے اور حرام و حلال کی جو فکر ہونی چاہیے، اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے کی فکر، جہنم کا خوف، جنت کی لالچ، ان تمام چیزوں کا پورا میرے بھائیوں جو مرکز ہے وہ انسان کا دل. انسان کے ہاتھ اس وقت تک صحیح رخ پر چلتے ہیں جب تک اس کا دل سلامت ہوتا ہے، اس کے پیر اس وقت تک صحیح رخ پر چلتے ہیں جب تک اس کا دل سلامت ہوتا ہے، اس کی نگاہ اس وقت تک حرام کو نہیں دیکھتی جب تک اس کا دل سلامت ہوتا ہے، اس کے کان غلط نہیں سنتے
جب تک اس کا دل سلامت ہوتا ہے. اس کی زبان غلط نہیں بولتی جب تک اس کا دل سلامت ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ بہت اصولی مسئلہ ہے. اس بات کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. سن لو, انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے. جب تک وہ درست ہوگا, سیدھا درست ہوگا, صحیح ہوگا, صالح ہوگا, صلح الجسد کلہ, تو پورا کا پورا جسم سلامت ہوگا, پورا کا پورا جسم درست ہوگا. یعنی کیا مطلب, اگر دل سلامت ہے تو پورا جسم سلامتی کے ساتھ صحیح رخ پر چل رہا ہوگا. اس کے ہاتھ سلامت, اس کے پیر سلامت, صحیح رخ پر, اس کی آنکھیں حلال دیکھیں, اس کے کان حلال سنیں, اس کی زبان حلال بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے باہر نہ تو اس کی کان جائیں, اس کی آنکھیں جائیں, اس کی زبان جائے, اس کا پیر جائے, اس کا ہاتھ جائے, کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے خارج نہیں ہوتے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ میرے بھائی اپنے دل کو ایمان کی روشنی میں اللہ کی تقوی سے آباد کرتا ہے, تب جا کر کے اس کے سارے جسم کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں, صحیح رخ پر چلتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی راہ پر چلتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے. یہ روایت بڑی ہی عظیم الشان روایت ہے, بڑا اہم پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اس لیے مناسب سمجھا کہ اپنی ذات کو سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے آپ تمام بھائیوں کے سامنے, بہنوں کے سامنے, عزیزوں کے سامنے اور ایسے ہی جوانوں کے سامنے اس حدیث کا پیغام پیش کرنے کے لیے, عام کرنے کے لیے اسے آپ کے سامنے پڑھی, اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. میرے بھائیوں, حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ سے سوال کیا گیا, ای الناس افضل, ای الناس افضل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ کون ہے میرے بھائیوں؟ ہم میں, آپ میں جو بہتر نہ بننا چاہتا ہو, اچھا نہ بننا چاہتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں, اللہ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے معیار پر اترنے کی کوشش نہ کرنا چاہتا ہو. کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کون ہے جو برا رہنا چاہتا ہو؟ کون ہے جو بد اور بدوں میں نام لکھانا چاہتا ہو؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے. یہ تو شقاوت ہے, تو بدبختی ہے, یہ ہماری میرے بھائیوں کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم چاہتے تو خیر کا کام, چاہتے تو خیر کا انجام ہے, لیکن ہم کام خیر کے نہیں کرتے, شر کے کرتے ہیں. لیکن بہرحال کون ہے جو افضل نہیں بننا چاہتا؟ کون ہے جو افضل نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای الناس افضل, اے اللہ کے نبی آپ وہ صفات بتا دیجئے, وہ خوبیاں بتلا دیجئے جو خوبیاں انسان کے اندر اگر پائی جائیں تو افضل الناس, وہ لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی ایک پیاری روایت بیان فرمائی دو لفظوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کل مخموم القلب صدوق اللسان, افضل آدمی وہ ہے, لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو مخموم القلب ہو, صدوق اللسان ہو. صحابہ کرام نے دو لفظ اللہ کے نبی کی زبان سے سنے, مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے نبی صدوق اللسان کا معنی تو سمجھ میں آ رہا, صدوق اللسان کون ہے؟ صدوق اللسان کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, جانتے ہیں ہم اس کا معنی کیا ہے. صدوق اللسان سچی زبان والا, سچی زبان بولے. اور جب زبان کی سچائی کی بات آئے نا میرے بھائیوں, تو سب سے پہلے وہ سچائی اللہ کے حق میں ہونی چاہیے. اس لیے بدترین جھوٹا وہ ہے جو بدعقیدہ ہے, جو شرک کرتا ہے, کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ میں کتنی سچی زبان والا ہے, اس کا تو معاملہ بعد میں آئے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی صداقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ کی توحید سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے شرک کی, بے دلیل بات ہے, بے حوالہ بات ہے, اور جس چیز کی کوئی دلیل نہ ہو, جس کا کوئی ثبوت نہ ہو, وہ چیز جھوٹی ہوا کرتی ہے.
اور شرک کی کوئی دلیل نہیں، شرک پر کوئی بینہ نہیں ہے، شرک کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سچائی بیان کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دنیا کی ساری چیزیں دے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے زیادہ سچی کوئی چیز نہیں ہے، اور شرک سے بدترین اور جھوٹی چیز کوئی نہیں۔ اسی لیے مشرکوں کو کیا کہا گیا؟ جھوٹ بولنے والے، افترا کرنے والے۔ وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر جھوٹ بولنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں شریک ہے، فلاں ساجیدار ہے، فلاں پارٹنر ہے، فلاں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا یہ عقیدہ کیا ہے؟ دنیا کا بدترین جھوٹ۔ تو بات ہی چل رہی تھی صدوق اللسان، سچی زبان والا۔ اللہ کے نبی ہم یہ تو جانتے ہیں سچی زبان والا، اور ہم نے کہا کہ سچی زبان میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ اللہ کے حق کے بارے میں سچا ہو۔ یہ زبان اللہ کے حق کے بارے میں سچی ہو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ کو نہ پکارے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے میرے بھائیوں سجدہ نہ کرے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے رکوع نہ کرے۔ الغرض سچائی یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، پڑوس میں، گھر میں، خاندان میں، ہر جگہ کیا ہونا چاہیے؟ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ کس کو لازم پکڑو؟ سچائی کو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، انسان سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا نام سچوں میں نوٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات کس کی؟ سچی زبان۔ زبان سچی، اور زبان سچی اس وقت ہوتی ہے جب دل سچا ہوتا ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے ایمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی، اللہ کے کلام کی آیات میں بھی، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا۔ میرے بھائی، جب دل سچا ہوگا تو زبان سچی ہوگی، یہ لازم ملزوم ہے۔ جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں جھوٹ موجود ہے، وہ مانے نہ مانے، دل کا خلل ہے جس کی وجہ سے زبان بھی خلل پر چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، خیر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی یہ تو ہم سمجھ گئے، لیکن آپ نے فرمایا مخموم القلب۔ دو قسم کی خوبیاں ہیں، سچی زبان والا سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ سچی زبان والا، اور مخموم القلب۔ مخموم القلب، مخموم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں، جب صحابہ نے پوچھا کہ مخموم القلب کا معنی کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب میں 6 الفاظ استعمال فرمائے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ مخموم کے معنی ہوتے ہیں صاف کیا ہوا، صاف کیا ہوا، کوڑا کرکٹ، گندگی، باریکیاں ہے نا، دھول مٹی، گرد و غبار سب صاف کر دیا گیا ہو دل میں سے، تو اس دل کو مخموم القلب کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہوا اس کا؟ معنی یہ ہوا وہ دل جو بالکل صاف ہو، جس کے اندر شرک کی بدعقیدگی سے لے کر اور سارے گناہوں کی چیزیں، ساری کی ساری گناہوں کی چیزیں کیا ہو گئی ہو، اس دل سے صاف کر دی گئی ہو، ایسے دل کو مخموم القلب کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخموم القلب کون ہے یہ بتلانے کے لیے آپ نے 6 الفاظ استعمال کیے۔ بس وہ 6 الفاظ آپ کے سامنے میں جلدی بتا دیتا ہوں میں، اور پھر وہ بات، یہ حدیث رسول آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب یہ مخموم القلب کون ہے؟ هو التقی النقی لا اسم فیہ، هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ الفاظ کو یاد رکھیں، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کے وہ معاملات، وہ رہن سہن میرے بھائیوں جس کی وجہ سے ہم بڑی الجھنوں میں زندگی گزارتے ہیں، یہ دل اگر ان 6 خوبیوں والا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 99% مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 کون ہے بھائی؟ التقی۔ مخموم القلب کون ہے؟ نمبر 1 جو تقوی شعار ہے۔ صاف دل والا کون ہے؟ جو تقوی والا آدمی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا دل بہت صاف ہے، فلاں بہت صاف دل کا ہے،
کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں؟ میرا دل صاف ہے، میرے دل میں اللہ کا تقوی ہے یا نہیں؟ یہ پیمانہ ہونا چاہیے۔ صفائی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آپ نے جو پیمانہ بنا رکھا ہے وہ صفائی نہیں، اللہ کے کلام کا پیمانہ، نبی کی سنت کا پیمانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا التقوی ہاہونا، التقوی ہاہونا، دل میں، دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، تقوی القلوب ہونا چاہیے، دلوں کا تقوی ہونا چاہیے۔ آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی کبھی کبھی میرے اپنے ظاہر کی بڑی پرواہ کرتا ہے، اس کا کپڑا بہت صاف ہو، اس کی گاڑی بہت صاف ہو، اس کا گھر بہت صاف ہو، اس کی آفس بہت صاف ہو، اس کا رہن سہن ظاہری بہت اچھا ہو، لیکن دل پلید ہوتا ہے۔ دل کیا ہوتا ہے بھائی؟ دل پلید ہوتا ہے، اس میں شرک کی، گناہ کی غلاظت ہے، اس میں نفاق کی غلاظت ہے، اس میں بدعت کی غلاظت ہے، اس میں جھوٹ کی غلاظت ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں دنیا بھر کی ساری برائیاں موجود ہیں۔ تو سچا دل، صاف دل کیا ہوتا ہے بھائی؟ نمبر 1 التقی، تقوی والا تقوی۔ النقی، نقی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم کلیئر، شفاف۔ آپ پانی کو اوپر سے دیکھیں، اتنا شفاف پانی ہو یا آپ کو نیچے کی سطح دکھائی دے رہی ہو، ایک دم شفاف، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نقی۔ تو التقی، النقی، 2 صفتیں ہو گئی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے ختم کرنا ہے 2-4 منٹ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اس کے بعد آپ نے 4 الفاظ اور استعمال، لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، اور اس دل کے اندر یہ 4 خوبیاں بھی پائی جانی چاہیے۔ بات سمجھنے کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 6 باتیں بیان فرمائی نا، 6 باتوں میں سے 2 باتیں پازیٹیو۔ کون ہے وہ؟ افضل آدمی کون ہے؟ سچی زبان والا ہو اور مخموم القلب ہو۔ مخموم القلب کے اندر 6 خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ 6 خوبیوں میں سے 2 خوبیاں پازیٹیو، تقوی والا ہو، پاک صاف ستھرا شفاف ہو، اور 4 خوبیاں نگیٹو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ لا اسم فیہ، اس دل کے اندر گناہ نہ ہو۔ اس دل کے اندر کیا نہ ہو بھائی؟ گناہ نہ ہو، اسم گناہ نہ ہو، ولا بغی، زیادتی اور ظلم نہ ہو، ولا غل، کینہ نہ ہو، ولا حسد، اور حسد نہ ہو۔ افضل سب بننا چاہتے ہیں، افضل سب بننا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہم سب چاہتے ہیں افضل بن جائیں۔ میرے بھائیوں، چاہتے سب ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ یہ دعووں سے نہیں ہوگا، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، قلب سلیم پیدا کرنا ہوگا۔ نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کوئی نجات نہیں پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوائے اس کے جو صحیح سالم دل لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا۔ تو دل کون سا ہونا چاہیے؟ لا اسم فیہ، اس کے اندر گناہ نہ ہو، گناہ کرتا نہ ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ گناہ کرتا نہ ہو، یہ بات تو بات کی بات، دل کے اندر گناہ نہ ہو۔ بات آ چکی ہے، دل بادشاہ ہے۔ دل کون ہے؟ دل بادشاہ ہے۔ اور یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ناک اور یہ پیر اور یہ شرمگاہ، سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب اعضاء، جنود، لشکری، فوجی۔ اب جیسے بادشاہ لے کر کے چلے گا اپنی رعایا کو، ویسی تو رعایا چلے گی۔ اگر دل گندا ہو جائے تو بادشاہ بگڑ جائے، بادشاہ بگڑ جائے تو رعایا بگڑ جائے۔ اس لیے یاد رہے، دل میں برائی نہ ہو، دل میں برائی نہ ہو۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عمل میں برائی نہ ہو۔ عمل میں گناہ ہے، اس کا مطلب دل میں بھی گناہ ہے۔ اگر دل میں گناہ نہ ہوتا تو عمل میں گناہ نہیں آتا۔ تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ لا اسم فیہ، اس کے اندر کیا ہو؟ اس کے اندر کیا ہو؟ گناہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برائی کیا ہے؟ اس گناہ کا کام کیا ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ اکبر۔ نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ برائی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم کو اچھا نہ لگے کہ کسی کو معلوم پڑ جائے،
کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کرو نہیں کرو، اور آپ یہ چاہتے ہو نا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کام کر رہا ہوں، تو کیا ہے یہی ہے گناہ، یہی کیا ہے گناہ ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 3 لا اسم فی، دل کے اندر گناہ نہ ہو۔ آگے فرمایا ولا باغیہ، اور باغی نہ ہو۔ باغ کس کو کہتے ہیں؟ انسانی معاملات کے اندر جو ظلم اور زیادتی، کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی جان لے لیا، ہے نا، کسی کو مختلف انداز زد و کوب کیا، یہ کیا ہے؟ یہ باغی ہے، زیادتی، ظلم، زیادتی، یہ سب کیا ہے؟ دل کے اندر باغی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر دینا ہے، اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ہونے دینا ہے، ٹھان لیتا ہے دل کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ ہے باغی، یہ ہے باغی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، مجھے ان حدیثوں میں جانا نہیں ہے، اس کی شرح میں بہت ساری باتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں، اللہ کے نبی کے صحابہ اور امت کے اسلاف خیر القرون کے ہاں۔ نمبر 5 کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ولا غلہ، اور کینہ نہ ہو۔ کینہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ کینہ، ہاں، دل کے اندر، اس سے دل کے اندر نفرت ہے، کینہ ہے، کینہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جس دل میں کینہ نہ ہو، کینے سے پاک دل جو ہو وہ محمود القلب ہوگا، اور جس کے پاس وہ دل ہوگا وہ افضل لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا ولا حسد، اور حسد نہ ہو۔ حسد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسد کے بارے میں کتنا فرمایا؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے بھائی، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ یہ بہت مختصر بات آپ کے سامنے کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ نے فرمایا حسد نہ ہو، تو آپ نے خلاصہ جان لیا نا؟ افضل آدمی کون ہے؟ اے اللہ کے نبی، سب سے افضل کون ہے؟ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ایک دم سلیس انداز، آسان لب و لہجے۔ سب سے افضل کون ہے لوگوں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ شخص جو سچی زبان والا ہو، صاف دل والا ہو۔ اللہ کے نبی سچی زبان والا سمجھ گئے، صاف دل والے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بقی ولا غل ولا حسد۔ وہ صاف دل والا وہ ہوتا ہے جس کے یہاں 6 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ 2 پوزیٹیو، تقوی والا دل، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے کا احساس ہو، جنت ملے گی اس کی لالچ ہو، ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا خوف۔ یہ کون سا دل ہے؟ تقی، نقی، صاف ستھرا، شفاف، ایک دم شفاف، جو باہر ہے وہ اندر ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ایک دم شفاف۔ اور 4 چیزیں مزید کیا نہ ہو؟ اس دل کے اندر گناہ نہ ہو، اس دل کے اندر ظلم اور زیادتی نہ ہو، اس دل کے اندر کینہ کپٹ نہ ہو، بغض اور نفرت نہ ہو، اور اس دل کے اندر حسد نہ ہو۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو افضل بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچی زبان والا اور سچے دل والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ملا کر کے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔